اونٹ جنسی ملاپ کے بعد آنسو کیوں بہاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ جنسی عمل کرتے ہوئے آنسو کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی سورۃ غاشیہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا اور آسمان کو کیسے بلند کیا، پہاڑوں کو انہیں کس طرح گاڑا گیا اور زمین کو کیسے بچھایا گیا۔ غور طلب بات یہاں یہ ہے کہ ہر چیز سے پہلے اونٹ کی خلقت کو کیوں اللہ پاک نے منتخب کیا۔ اس سلسلے میں مفسرین نے بہت کچھ تحریر کیا، لیکن یہ چیز واضح ہے کہ ابتدا میں روئے زمین سخن مکہ کے عربوں کی خصوصیتوں کی حامل ہے، جو اسے دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر یہ بھی بعض جانور ایسے ہی ہیں کہ جن کے صرف گوشت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جن کے صرف دودھ سے استفادہ کیا جاتا ہے، بعض ایسے ہیں جو صرف سواری کے کام آتے ہیں، اور بعض صرف بار برداری کے کام آتے ہیں۔ لیکن اونٹ ایسا جانور ہے جس میں یہ تمام خصوصیتیں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آخر اللہ پاک نے اونٹ کا ذکر ضروری کیوں سمجھا؟ اونٹ سانپ کو کیوں کھاتا ہے؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ جنسی ملاپ کے بعد روتا کیوں ہے؟ اونٹ کے عربی معنی خوبصورت کے ہوتے ہیں۔ اونٹ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کوہان والا اور دوسرا کوہانی والا۔ اونٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے کوہان میں چکنائی جمع کر لیتا ہے اور ضرورت کے وقت اسے چکنائی کو غذا کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اونٹ طویل عرصہ تک پانی پیے بغیر زندہ اس لیے رہ لیتا ہے کہ اس میں اورل ریڈ بلڈ سیل پائے جاتے ہیں جس سے وہ پانی کو جمع کرتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو بھاری وزن اٹھا کر بھی روزانہ 40 کلومیٹر سفر طے کر سکتا ہے، اور اونٹ 16 میل فی گھنٹہ کے حساب سے سفر کرتا ہے۔ اونٹ خود کو ہر طرح کے موسم میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وہ 800 کلو گرام تک وزن اٹھا سکتا ہے۔ دو قسم کے اونٹ بہت ہی مشہور ہیں۔ پہلا وہ اونٹ جس کی کوہان لمبی ہوتی ہے، دوسرا دو قسم کے اونٹ جس کی دو کوہانی ہوتی ہیں اور 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ دو حصوں میں بانٹے ہوتے ہیں۔ اونٹ کی آنتیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ یہ سخت سے سخت چیز کو بھی آسانی ہضم کرتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا۔ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان کے پاس منہ رکھ کر کچھ کہا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ کو جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جائے اللہ پاک اس کو پناہ دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ